السلام علیکم ایوریون، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل ایم پی بورڈ شالا۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے سامنے پیج ہے یہ کیا ہے، یہ اردو کا سلیبس ہے 8 کلاس کی اردو بھارتی کا۔ تو ابھی تک ہم نے اس کے آلموسٹ سارے چیپٹرز کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اب جو آج ہم چیپٹر سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے چیپٹر نمبر 19 تک تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ چیپٹر نمبر 20 تسلیم و رضا نذیر اکبر آبادی۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو سبق نمبر 20 کی، تسلیم و رضا نذیر اکبر آبادی۔ تو یہ جو لکھی ہے یہ ایک نظم ہے جو لکھی ہے نذیر اکبر آبادی نے، اور یہ اس کے شاعر ہیں، اور یہ رہی ان کی سمانہ حیات مطلب زندگی، اور یہ ہے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، سمانہ حیات۔ نذیر اکبر آبادی کا نام شیخ ولی محمد تخلص نذیر تھا۔ 1733 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے۔ دلی پر احمد شاہ ابدالی کے حملے کے زمانے میں آگرہ چلے گئے اور بقیہ زندگی یعنی کہ باقی جو زندگی ہے وہیں بسر کی، وہیں گزاری، اسی لیے اکبر آبادی مشہور ہیں۔ 1830 میں ان کا انتقال ہوا۔ نذیر اکبر آبادی نے عوام کی زبان میں شاعری کی ہے۔ ہندوستان کے میلوں، تہواروں، فصلوں اور موسموں پر نظمیں لکھی ہیں۔ مال و دولت کی ناپائیداری وغیرہ پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ آپ کے کلام کا مجموعہ کلیات نذیر بہت مشہور ہے۔ نظم کے اشعار کی تشریح، اور ابھی ان کی جو شعر ہے یہ ان کی تشریح ہے۔ سب سے پہلے یہ جو لکھنے کا طریقہ ہے یہ میں اس سے پہلے والی جو فرسٹ نظم تھی اس میں اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب بھی ہم تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پوائنٹس آتے ہیں سیاق و سباق، حوالہ۔ تو سیاق و سباق میں یہ چیپٹر یہ شعر کس چیپٹر سے لیے گئے ہیں، اس کے شاعر کون ہیں، یہ سب ہم اس میں بتاتے ہیں۔ تو یہ بند ہماری درسی کتاب اردو بھارتی میں شامل نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی نظم سے لیے گئے ہیں۔ اس نظم کا عنوان ہے تسلیم و رضا۔ حوالے بھی ہم کیا دیں گے کہ اس نظم میں شاعر نے ہر حال میں خوش رہنے کا سبق دیا، مطلب شعر میں کیا کہا گیا ہے، تھوڑا کس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ہم تھوڑا سا اس میں حوالے میں بتاتے ہیں۔ اب یہ جو شعر ہیں اس شعر میں کیا کہا گیا ہے وہ ہم اس کی تشریح لکھ دیں گے کہ یہ تشریح ہے۔ جو سیکنڈ شعر ہے یہ اس کی تشریح، پھر یہ تھرڈ، آپ چاہو تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہو، اس کو اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے تشریح میں یہاں تک۔ پھر اس کے بعد مشکل الفاظ ہیں یہ پورے۔ افعال، فعل کی جمع، فعل مطلب ہوتا ہے کام، ملامت، افسوس۔ احوال، حال کی جمع یعنی کہ حالات۔ تسلیم، سلام کرنا، قبول کرنا، یہ سارے ورڈز میننگ ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد معروضی سوالات، اشعار مکمل کیجئے۔ مکمل کیے گئے اشعار ہیں، یہ اشعار مکمل کر کر ہی لکھے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال جواب دیے۔ تسلیم و رضا سے اسلام کی زندگی پر انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تسلیم و رضا سے انسان اللہ کے احکام کو ماننے، اس کو راضی کرنے کے لیے عبادت گزار، قناعت پسند اور اس کی خوشی میں خوش رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے تسلیم و رضا نظم کے تیسرے بند میں اس کس کے لیے کہا گیا ہے۔ نظم کے تیسرے بند میں لفظ اس اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ شاعر نے پورے ہیں مرد کن لوگوں کو کہا ہے، حالت چاہے جیسے بھی ہو، خوش کے ہوں یا غم کے، خوشی کے ہوں یا غم کے، کسی مصیبت کے ہوں یا دکھ درد کے، ہر حال میں خوش رہنے والے انسان کو شاعر نے پورے مرد کہا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے تسلیم و رضا نظم کے شاعر کا نام کیا ہے۔ تو تسلیم و رضا نظم کے شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی۔ جیسے کہ سے پہلے کی ویڈیو میں نے کہا ہے کہ جب آپ لرن کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ جو انڈیکس دیا گیا ہے بک میں وہ لرن کریں کہ جو چیپٹر ہے اس کے رائٹر کون ہے یا ان کے شاعر کا نام کیا ہے۔ چیپٹر کا نام اور ان کے شاعر کا نام، جب آپ اسٹوری سامنے آئے گی یا آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کو اگر پیراگراف بھی دے دیا جائے تو آپ بتا سکو گے کہ اچھا یہ اس چیپٹر کا ہے تو اس کے شاعر تو یا اس کے رائٹر یہ تھے، تو آپ نام کے ساتھ ان کے شاعر کا نام بھی یاد کر لیں۔ جس طرح اس میں کوشچن آنسرز میں دیا ہے یا آپ کو چوز دا کریکٹ آپشن میں بھی آ سکتا ہے، فل ان دا بلینکس میں بھی یہ کوشچن بنا کر دے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد قواعد مطلب ہوتی ہے گرامر۔ اس میں الف میں دیا ہے استعارہ کسے کہتے ہیں، جب کوئی لفظ مجازی کے معنی میں اس طرح سے استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی مراد لینا صحیح نہ ہو، ان دونوں معنیوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اب واحد جمع،
واحد میں حال کی جمع کیا ہو جائے گی احوال، فعل افعال، آفت آفات، وقت اوقات، طور اتوار، موت اموات۔ ضد مطلب اب دیکھو کتنی بار میں نے کہا ہے کہ بہت سی جگہ پہ تضاد کیا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ تضاد، ضد اور متضاد ان سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، تو دھیان رکھیے گا کہ ضد ہو، متضاد ہو یا تضاد ہو، ان کا مطلب ایک ہی ہے، مطلب اپوزٹ۔ تو جینا کا کیا ہوگا مرنا، خوشی غم، مرد عورت، شب روز، دن رات، موت زندگی، ماتم جشن، یہ اس کے اپوزٹ ورڈز ہو گئے، اور اسی کے ساتھ یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔